ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور کروز میزائل داغ دیے۔ ایران نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہیں رات کو یہ حملہ کیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے کے قریب کچھ ڈرونز اور میزائل اسرائیل میں بھی گرے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا، جبکہ امریکہ کے مطابق 99% ڈرونز مار گرائے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 8 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر صہیونی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائی کی۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کے حق میں کارروائی کی، جبکہ اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا جواب سخت ہوگا۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ جس نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود حملے کے لیے دی اسے جواب دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے، امریکہ ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے اسرائیل پر حملے کی خبر کے فوری بعد اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیں۔ جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کو مشاورت کے لیے وائٹ ہاؤس بلا لیا۔ امریکی صدر نے اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آنی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ہفتے کے روز مزید فوجی کمک بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ اجلاس امریکی وقت کے مطابق 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو صرف 2 فریق ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس، چین، ایران، یمن، شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے، جبکہ نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسرا فریق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ باقی دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا بڑا فیصلہ۔ ترکی نے ایران کے حملے کے جواب میں امریکہ کو اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ ایرانی حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل ممکنہ طور پر ترکی کی فضائی حدود مانگ سکتے تھے۔ سعودی عرب نے کہا کہ خطے میں فوجی کشیدگی سے گہری تشویش ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں۔ علاقائی اور عالمی امن کو قائم رکھنے میں سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرے۔ کشیدگی بڑھنے سے خطرناک حد تک نتائج ہوں گے۔ ایران اسرائیل صورتحال پر خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل علاقائی اور عالمی امن کو برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے۔ تمام فریقین مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل طلب بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال سے خطے اور اس کی عوام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمنی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ انتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ مزید کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جا سکے جس سے فوجی تصادم پیدا ہو۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایرانی حملہ نہ ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کمزوری دکھانے پر اسرائیل پر حملہ ہوا۔ اگر حکومت میں آئے تو طاقت سے دنیا میں امن قائم کریں گے اور یہ جلد ہوگا۔ امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت بحال کروں گا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور کروز میزائل داغ دیے۔ ایران نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہیں رات کو یہ حملہ کیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے کے قریب کچھ ڈرونز اور میزائل اسرائیل میں بھی گرے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا، جبکہ امریکہ کے مطابق 99% ڈرونز مار گرائے۔
اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 8 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر صہیونی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائی کی۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کے حق میں کارروائی کی، جبکہ اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا جواب سخت ہوگا۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ جس نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود حملے کے لیے دی اسے جواب دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے، امریکہ ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے اسرائیل پر حملے کی خبر کے فوری بعد اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیں۔ جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کو مشاورت کے لیے وائٹ ہاؤس بلا لیا۔ امریکی صدر نے اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آنی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ہفتے کے روز مزید فوجی کمک بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ اجلاس امریکی وقت کے مطابق 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو صرف 2 فریق ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس، چین، ایران، یمن، شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے، جبکہ نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسرا فریق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ باقی دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا بڑا فیصلہ۔ ترکی نے ایران کے حملے کے جواب میں امریکہ کو اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ ایرانی حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل ممکنہ طور پر ترکی کی فضائی حدود مانگ سکتے تھے۔ سعودی عرب نے کہا کہ خطے میں فوجی کشیدگی سے گہری تشویش ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں۔ علاقائی اور عالمی امن کو قائم رکھنے میں سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرے۔ کشیدگی بڑھنے سے خطرناک حد تک نتائج ہوں گے۔ ایران اسرائیل صورتحال پر خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل علاقائی اور عالمی امن کو برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے۔ تمام فریقین مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل طلب بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال سے خطے اور اس کی عوام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمنی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ انتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ مزید کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جا سکے جس سے فوجی تصادم پیدا ہو۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایرانی حملہ نہ ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کمزوری دکھانے پر اسرائیل پر حملہ ہوا۔ اگر حکومت میں آئے تو طاقت سے دنیا میں امن قائم کریں گے اور یہ جلد ہوگا۔ امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت بحال کروں گا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور کروز میزائل داغ دیے۔ ایران نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہیں رات کو یہ حملہ کیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے کے قریب کچھ ڈرونز اور میزائل اسرائیل میں بھی گرے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا، جبکہ امریکہ کے مطابق 99% ڈرونز مار گرائے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 8 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر صہیونی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائی کی۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کے حق میں کارروائی کی، جبکہ اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا جواب سخت ہوگا۔
ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کی اجازت نہیں دے گا. جس نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود حملے کے لیے دی اسے جواب دیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے, امریکہ ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے اسرائیل پر حملے کی خبر کے فوری بعد اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیں. جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کو مشاورت کے لیے وائٹ ہاؤس بلا لیا. امریکی صدر نے اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں. امریکی صدر نے ایک بار پھر اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آنی ہے. امریکہ کی طرف سے ہفتے کے روز مزید فوجی کمک بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی. ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا. ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا ہے. اجلاس امریکی وقت کے مطابق 4 بجے طلب کیا گیا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو صرف 2 فریق ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ روس, چین, ایران, یمن, شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے جبکہ نیٹو, امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ دوسرا فریق ہوگا. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ باقی دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا بڑا فیصلہ. ترکی نے ایران کے حملے کے جواب میں امریکہ کو اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا. ایرانی حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل ممکنہ طور پر ترکی کی فضائی حدود مانگ سکتے تھے. سعودی عرب نے کہا کہ خطے میں فوجی کشیدگی سے گہری تشویش ہے. سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں. علاقائی اور عالمی امن کو قائم رکھنے میں سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرے. کشیدگی بڑھنے سے خطرناک حد تک نتائج ہوں گے. ایران اسرائیل صورتحال پر خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل علاقائی اور عالمی امن کو برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے. تمام فریقین مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں. معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل طلب بنایا جا سکتا ہے. موجودہ صورتحال سے خطے اور اس کی عوام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ دشمنی کو فوری طور پر ختم کیا جائے. انتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ مزید کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جا سکے جس سے فوجی تصادم پیدا ہو. سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایرانی حملہ نہ ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کمزوری دکھانے پر اسرائیل پر حملہ ہوا. اگر حکومت میں آئے تو طاقت سے دنیا میں امن قائم کریں گے اور یہ جلد ہوگا. امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت بحال کروں گا. ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور کروز میزائل داغ دیے. ایران نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہیں رات کو یہ حملہ کیا. پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے کے قریب کچھ ڈرونز اور میزائل اسرائیل میں بھی گرے. امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرونز مار گرائے. ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا جبکہ امریکہ کے مطابق 99% ڈرونز مار گرائے. اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا. اسرائیل نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا تھا جس میں 8 افراد شہید ہو گئے تھے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر صہیونی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائی کی. ایرانی مندوب نے کہا کہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کے حق میں کارروائی کی جبکہ اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا جواب سخت ہوگا. ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کی اجازت نہیں دے گا. جس نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود حملے کے لیے دی اسے جواب دیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے, امریکہ ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے.
इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के इसराइल पर हमले की खबर के फौरी बाद अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी। जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम को मुशावरत के लिए वाइट हाउस बुला लिया। अमरीकी सदर ने इजलास के बाद अपने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म आनी है। अमरीका की तरफ से हफ्ते के रोज़ मज़ीद फ़ौजी कुमक भी इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दी गई। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। हंगामी इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इजलास अमरीकी वक्त के मुताबिक 4 बजे तलब किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर दुनिया में तीसरी आलमी जंग होती है तो सिर्फ 2 फरीक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि रूस, चीन, ईरान, यमन, शिमाली कोरिया एक तरफ होंगे जबकि नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरा फरीक होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सामने ये सवाल भी रख दिया कि बाकी दुनिया किसके साथ खड़ी होगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा फैसला। तुर्की ने ईरान के हमले के जवाब में अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हदूद देने से इनकार कर दिया। ईरानी हमले के बाद अमेरिका और इसराइल मुमकिन तौर पर तुर्की की फ़ज़ाई हदूद मांग सकते थे। सऊदी अरब ने कहा कि खित्ते में फ़ौजी कशीदगी से गहरी तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाएं। इलाक़ाई और आलमी अमन को कायम रखने में सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कशीदगी बढ़ने से ख़तरनाक हद तक नताइज होंगे। ईरान इसराइल सूरत हाल पर खलीज ताउन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद ने कहा कि खलीज ताउन काउंसिल इलाक़ाई और आलमी अमन को बरकरार रखने पर जोर देती है। तमाम फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मामलात को सिफारतकारी के ज़रिए हल तलब बनाया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल से खत्ते और उसकी आवाम को शदीद ख़तरात लाहक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और इसराइल से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने मुतालबा किया कि मज़ीद किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जा सके जिससे फ़ौजी तसादुम पैदा हो। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर सदर होता तो इसराइल पर ईरानी हमला ना होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जानिब से कमज़ोरी दिखाने पर इसराइल पर हमला हुआ। अगर हुकूमत में आए तो ताकत से दुनिया में अमन कायम करेंगे और ये जल्द होगा। अमेरिका के अंदर और बाहर अमेरिका की ताकत बहाल करूँगा। ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल दाग दिए। ईरान ने शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब देते हैं रात को यह हमला किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 4 बजे के करीब कुछ ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल में भी गिरे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमेरिका और उर्दन ने इसराइल की मदद करते हुए कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा, जबकि अमेरिका के मुताबिक 99% ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फ़ौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें 8 अफराद शहीद हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि दमिश्क में ईरानी सफारती अहाते पर सेहूनी जारियत के जवाब में फ़ौजी कार्रवाई की। ईरानी मंदूब ने कहा कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा के हक़ में कार्रवाई की, जबकि इसराइल ने कोई और गलती की तो ईरान का जवाब सख्त होगा। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि कोई भी मुल्क इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। जिसने भी इसराइल को फ़ज़ाई हदूद हमले के लिए दी उसे जवाब देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमेरिका इसराइल की हिमायत ना करे, अमेरिका ईरान के मफादात को भी नुकसान ना पहुँचाए। इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के इसराइल पर हमले की खबर के फौरी बाद अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी। जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम को मुशावरत के लिए वाइट हाउस बुला लिया। अमरीकी सदर ने इजलास के बाद अपने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म आनी है। अमरीका की तरफ से हफ्ते के रोज़ मज़ीद फ़ौजी कुमक भी इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दी गई। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। हंगामी इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इजलास अमरीकी वक्त के मुताबिक 4 बजे
طلب کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو صرف 2 فریق ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس، چین، ایران، یمن، شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے جبکہ نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسرا فریق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ باقی دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا بڑا فیصلہ۔ ترکی نے ایران کے حملے کے جواب میں امریکہ کو اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ ایرانی حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل ممکنہ طور پر ترکی کی فضائی حدود مانگ سکتے تھے۔ سعودی عرب نے کہا کہ خطے میں فوجی کشیدگی سے گہری تشویش ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں۔ علاقائی اور عالمی امن کو قائم رکھنے میں سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرے۔ کشیدگی بڑھنے سے خطرناک حد تک نتائج ہوں گے۔ ایران اسرائیل صورتحال پر خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل علاقائی اور عالمی امن کو برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے۔ تمام فریقین مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل طلب بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال سے خطے اور اس کی عوام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمنی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ انتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ مزید کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جا سکے جس سے فوجی تصادم پیدا ہو۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایرانی حملہ نہ ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کمزوری دکھانے پر اسرائیل پر حملہ ہوا۔ اگر حکومت میں آئے تو طاقت سے دنیا میں امن قائم کریں گے اور یہ جلد ہوگا۔ امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت بحال کروں گا۔